بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، میں ہوں شاہد محمود ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین اکرام، جنرل عاصم منیر چیف آف آرمی سٹاف کے حوالے سے آج کل عجیب خبریں جو ہیں وہ گردش میں ہیں۔ میں نے بھی آپ کو کل یہ خبر دی تھی کہ جنرل عاصم منیر جو ہے وہ لندن گئے ہیں اور وہاں ان کو خاص طور پہ نواز شریف نے بلوایا ہے، اور اس کے علاوہ ان کی چند اور میٹنگز ہیں جس کے حوالے سے ان کی وہاں ملاقاتیں ہونی تھیں، کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انڈیا سے بھی کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں جنہوں نے وہاں جنرل عاصم منیر صاحب سے ملاقات کرنی تھی۔ یہ تو ہو گئی وہاں تک لندن تک کی بات۔ میں نے آپ کو یہ خبر بھی کل دی تھی کہ جنرل عاصم منیر صاحب کا طیارہ جو ہے وہ امریکہ کی طرف رواں دواں ہے۔ اس حوالے سے بھی خبریں جو ہیں وہ آ رہی ہیں، اور آج ISPR صاحب نے، DG ISPR صاحب نے یہ کہا کہ جنرل عاصم منیر صاحب خفیہ طور پر امریکہ میں نہیں ہیں یا وہ امریکہ نہیں گئے۔ لیکن یہ بات میں نے آپ کو کل اس لیے بتائی تھی کہ میجر عادل راجہ صاحب نے اپنے ولاگ کے اندر پورا وہ نقشہ دکھایا، اور پھر جنرل عاصم منیر صاحب کا طیارہ بھی کہاں پہنچا، کہاں اس وقت لینڈ کیا انہوں نے، وہ سارا کچھ انہوں نے اپنے ولاگ کے اندر دکھایا۔ ناظرین اکرام، اس وقت جو ہے میں آپ کو یہ بات کہتا چلوں کہ شاہین صہبائی صاحب نے ایک انٹرویو میں یہ کہا ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب جو ہے ان کا امریکہ میں آمد کا تو کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن جنرل ساحر شمشاد مرزا جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ہیں، ان کی آمد کے بارے میں یہاں ضرور باتیں ہو رہی تھیں یا ان کی وہاں پہنچنے کی خبریں تھیں، آفیشلی طور پہ ان کی خبریں یہ وہاں تھیں۔ لیکن یہ شاہین صہبائی صاحب، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ شاہین صہبائی صاحب اس وقت امریکہ کے اندر ہی موجود ہیں، اس لیے انہوں نے اس بات کو کنفرم کیا، لہٰذا انہوں نے یہ کہا کہ اس حوالے سے میرے علم میں نہیں کہ کیا آرمی چیف وہاں پہنچے ہیں یا نہیں، لیکن ساحر شمشاد مرزا صاحب کے پہنچنے کی خبریں ضرور تھیں کہ وہ ان کی آمد ہوگی وہاں، لیکن ان کے بارے میں بھی شاید ان کو پتہ نہیں تھا کہ وہ ابھی تک پہنچے ہیں یا نہیں۔ لیکن جو طیارہ پاکستان سے چیف آف آرمی سٹاف کو لے کر لندن گیا، وہی طیارہ امریکہ میں گیا اور پھر امریکہ کے ایک خاص ایئرپورٹ پر جا کر اترا، اور وہیں پہ جو ہے وہ پھر اس کے علاوہ یہ بھی میجر عادل راجہ صاحب نے یہ بریک کیا ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب کا جو طیارہ ہے اس کی رجسٹریشن نمبر بھی نہیں تھا اور کال سائن بھی نہیں تھا، یعنی یہ انہوں نے کہا کہ یہ کچھ خاص ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں جو طیارے کی پرواز کے حوالے سے ضروری ہوتی ہیں، لہٰذا یہ دونوں چیزیں ظاہر نہیں کی گئیں یا یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ نہیں تھیں۔ تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس لیے اس دورے کو بہت ہی خفیہ رکھا گیا ہے، اور میں نے کل آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ماشاء اللہ کے حوالے سے وہاں پر کوئی گفتگو کی گئی ہو، کیونکہ چند دن پہلے یہ بھی میں نے آپ کو خبر بتائی تھی کہ جنرل عاصم منیر صاحب خود ٹیکنوکریٹس حکومت بنانا چاہتے ہیں، اور ٹیکنوکریٹس کے جو ہے وہ انٹرویوز کر رہے ہیں کہ کس کس کو رکھنا ہے اور کس کس کو نہیں رکھنا، لیکن اس کے باوجود میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جنرل عاصم منیر صاحب جو ہے وہ مارشل لاء کے زیادہ حق میں ہیں، اور سننے میں یہی آ رہا ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب شاید امریکہ میں مارشل لاء لگانے کے لیے اجازت لینے گئے ہیں، کیونکہ مارشل لاء میں پھر ظاہر ہے کہ جو امریکہ ہے وہ پیسے نہیں دیتا، یا جب تک ان کے کام نہیں ہوتے، مارشل لاء ان کی مرضی سے نہ لگے تو وہ پیسے ڈالرز نہیں دیتا، تو ان ڈالرز کی منظوری کے لیے وہاں گئے ہیں، اس حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دہشت گردوں کے حوالے سے بھی بات کرنے کے لیے وہاں گئے ہیں، ان کی شکایتیں لگانے کے لیے گئے ہیں، مطلب اس طرح کے معاملات ہیں۔
لیکن یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ خبر جنرل جو میجر عادل راجہ صاحب ہیں بالکل پکی خبر انہوں نے دی ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب کا طیارہ جو ہے وہ امریکہ میں لینڈ ہوا ہے، بہت خاص جگہ پہ لینڈ ہوا ہے، اور اس کے بعد اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں جنرل عاصم منیر تھے یا نہیں تھے، لیکن یہ طیارہ جو ہے وہ ضرور امریکہ کے اندر لینڈ ہوا ہے۔ ناظرین کرام، عامر ڈوگل کو گرفتار کیا گیا ہے جو پی ٹی آئی کے ممبر ہے، اور ان کو اس لیے گرفتار کیا گیا کہ الیکشن کمیشن کے دفتر کے اندر ہم تھوڑا سا جھگڑا ہوا، اور اس جھگڑے میں یعنی ان کا کوئی قصور نہیں تھا، شاید یہ جھگڑے میں بھی شامل نہیں تھے، لیکن چونکہ اس وقت بہار آئی ہوئی ہے، اس وقت جو ہے وہ رسم چلی ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں پہ ہی مقدمہ کرنا ہے اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو ہی پکڑنا ہے، تو بس اسی رسم کو نبھاتے ہوئے پی ٹی آئی کے اس ممبر آف اسمبلی کو عامر ڈوگر صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ناظرین اکرام، میں آپ کو یہ بھی خبر دیتا چلوں کہ قومی اسمبلی کے جو استعفے منظور کیے گئے تھے ان استعفوں کو بحال کر دیا گیا ہے، یعنی ان تمام ممبران کو بحال کر دیا گیا ہے، 43 ممبران ہیں وہ، اور اب پی ٹی آئی قومی اسمبلی میں جا سکتی ہے اور اپنا اپوزیشن لیڈر بھی بنا سکتی ہے۔ راجہ ریاض دابڑے کی چھٹی ہو چکی ہے، جو سب سے بڑا لوٹا سمجھا جاتا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو لوٹا کہنا بھی لوٹے کی بھی توہین ہے، کیونکہ یہ بندہ کسی بھی طرح سے قابل اعتبار نہیں تھا۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ عمران خان نے کیسے اس بندے کو ٹکٹ دے دی اور اپنی ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑوا دیا۔ بہرحال جو بھی ہے، اس وقت راجہ ریاض کی چھٹی قریب ہے، اور اب جو ہے پی ٹی آئی کی اصل قیادت جو ہے وہ اسمبلی میں پہنچے گی اور اپنا اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ مقرر کرے گی۔ ناظرین اکرام، اگلی ویڈیو میں نئی خبروں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ناصر پاکستان زندہ باد۔